تعالیٰ اپنے گرفت میں لے لے گا اس انسان کو اور کیسی سزا دے گا وہ اللہ ہوگا. تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص ماعز بن مالک، ماعز نام اس کا ہے، ماعز بن مالک، قبیلہ اسلم کا رہنے والا، ماعز بن مالک اسلمی، جو زنا کر لیے تھے. ارے صحابہ تھے، زنا کر لیے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو پاک کر دیجئے. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ہم کو پاک کر دیجئے، ہم زنا کر کے آئے ہیں، ہم سے زنا ہو گئی، ہم زنا کر لیے ہیں، اللہ کے نبی ہم کو پاک کر دیجئے. ارے کوئی نہیں کہا ہے آج تک، لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو ہم کو زنا کر دیجئے. اللہ کے نبی اعوذ باللہ، اللہ کے نبی ہم نے زنا کر لیا ہے، ہم کو سزا دیجئے، اس لیے کہ کہیں قیامت کے دن کا عذاب ہم پہ بھاری نہ پڑ جائے، اس لیے آپ مجھے سزا دیجئے دنیا کے اندر یہ کام ختم ہو جائے سزا والی، ورنہ وہ آخر کے دن کا عذاب ہم پہ بھاری پڑ جائے گا. اللہ کے نبی ہم کو پاک کیجئے. وہی ماعز بن مالک یہ کہہ رہے ہیں، سامنے فیس ٹو فیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ گھما لیتے، اس طرف کھڑے تھے، اس طرف منہ گھما لیتے، سامنے جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہماری بات پہ غور نہیں کر رہے، میں نے حقیقت میں زنا کر لیا ہے. آپ بات مانیے نا، ہم نے زنا حقیقت میں کر لیا ہے. اللہ کے نبی کس سائڈ گھومے تھے؟ اس سائڈ گھوم جاتے، پھر فیس ٹو فیس جا کر کے سامنے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں صحیح میں زنا کر لیا ہوں. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایس ہو کر کے گھوم جاتے ہیں، ایس ہو کر کے گھومے تھے، ایس ہو کر کے گھومے تھے، ایس ہو کر کے گھوم گئے. پھر آ کر کے وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میری بات پہ غور نہیں کر رہے ہیں، آپ ہم کو سزا دیجئے، ہم نے حقیقت میں زنا کر لیا ہے، آپ ہماری بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں، میں نے صحیح میں زنا کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تو پاگل ہے؟ کیا تو پاگل ہے یا شراب پی رکھی ہے؟ تو دیوانہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے بارے میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زنا کر لیا، کوئی نہیں. ارے یہ شخص آ کر کے ماعز بن مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے، پاگل ہے تو؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میں پاگل نہیں ہوں، مجھ سے حقیقت میں یہ گناہ سرزد ہو گئی ہے، آپ ہم کو پاک کیجئے. کہتا ہے نہیں ہم کو تو ایسا نہیں لگ رہا. ایک صحابہ کو تیار کرتے ہیں اللہ کے نبی اور قبیلہ اسلم میں بھیج دیتے ہیں. ایک صحابہ کو تیار کر کے اللہ کے نبی اس کے قبیلہ میں بھیج دیتے ہیں، قبیلہ اسلم میں، اور کہتے ہیں کہ جا کر کے اس قبیلہ والوں سے پوچھنا کہ کیا یہ ماعز بن مالک صحیح آدمی ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے یا شراب پیتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے اللہ کے نبی میں پوچھ رہا ہوں. اللہ کے نبی جیسے ہی حکم دیا اور اللہ اور صحابہ کرام قبیلہ اسلم والوں سے پوچھا کہ یہ شخص جو ماعز بن مالک ہے وہ کیا پاگل ہے؟ کیا پاگل تو نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہے، شعور ہے، اچھا سوچ لیتا ہے، اچھا کام کر لیتا ہے، سب کچھ اچھا ہے اس کا، وہ تو پاگل تو نہیں ہے. پتا اچھا تو وہ اپنے بارے میں آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جاگنا کر لیا ہے، اپنے بارے میں اپنے گواہی دے رہا ہے. تو ماعز بن مالک زنا کر لیا ہے، وہ صحیح بات بولا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں وہ صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص ماعز بن مالک پاگل نہیں ہے اور یہ دیوانہ نہیں ہے اور یہ حقیقت میں زنا کر لیا ہے، یہ حقیقت میں زنا کر لیا ہے. تو کہا کہ اچھا اب تو بات فائنل ہو گئی، اب تو یہ زنا کر لیا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟
तो कहता है ये शादीशुदा है। देखिए गैर शादीशुदा नहीं, शादीशुदा है, जान जाने का डर है। शादीशुदा के हद क्या है और गैर शादीशुदा के हद क्या है? शादीशुदा अगर जिना कर ले, शादीशुदा जो शादी कर लिया है फिर भी किसी गैर औरत के साथ वो जिना करता है, अपने औरत के साथ तो जिना हो ही नहीं सकता है, वो हमबत्ती है। वो किसी औरत के साथ जिना करता है शादीशुदा होकर के, तो उसको गड्ढा खोद करके या वैसे ही पत्थर चला करके मार दिया जाएगा, उसको रज्म कर दिया जाएगा। उसी को कहता है रज्म। शादीशुदा है तो उसको रज्म कर दिया जाएगा। कैसे रज्म होता है? पत्थर चला चला के मारना और उसको जान से खत्म कर देना। रिकॉर्ड वीडियो कर दो। तो और जो गैर शादीशुदा है, जो अभी शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं किया है, और अगर वो जिना कर लिया तो उसको 100 कोड़ा लगाया जाएगा, 100 कोड़ा, और 1 साल के लिए उसको शहर बदर होगा। मतलब गांव और बस्ती से निकाल दीजिए, चाहे वो कहीं जाए, आप उसको गांव से निकाल दीजिए 1 साल के लिए और 100 कोड़ा लगाइए। ये गैर शादीशुदा के लिए। तो माइज बिन मालिक, आपसे मैं कह रहा हूँ, माइज बिन मालिक असलबी रजी अल्लाह अन्हु, ये बस खत्म ही है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि ये शादीशुदा है, ये शख्स शादीशुदा है, तो सहाबा कराम को ये हुक्म दिया कि जाइए आप लोग जाइए और इस आदमी को जो जिना कर लिया है और शादीशुदा है, माइज बिन मालिक, उसको रज्म कर दीजिए। सहाबा कराम उठते हैं और उसको पत्थर चला करके मारने लगते हैं, उठते हैं और पत्थर चला करके मारने लगते हैं। जब पत्थर बदन पे पड़ता है तो माइज बिन मालिक भागने लगता है। बदन पे चोट जब लगती है पत्थरों की तो माइज बिन मालिक भागने लगता है। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सहाबा उनके हुक्म को ठुकराते नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्या हुक्म दिए हैं कि तुम इसको तुम सबको रज्म करना है इसको। तो सहाबा कराम उसको दौड़ा करके पत्थरों से मार करके उसको जान से मार दिया, रज्म कर दिया। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी, जब मैं उस शख्स को मार रहा था, हम लोग जब उसको मार रहे थे, बदन पर चोट लगने लगी, फिर भी हम लोग उसको दौड़ा के मार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जब भाग ही रहा था तो तुम छोड़ देते। ये वो सहाबा है जो अल्लाह के अजाब से डरते थे, कयामत के दिन के अजाब से डरते थे, और उस अजाब से और उस आग से डरते थे जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल वयाल को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन, अपने आप को बचा लिया ना, उस आग से अपने आप को बचा लिया, हाथ में दे तो सबके दिल किया, तो उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो वही सहाबा बस। तो मैं अब यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म कर देना मुनासिब समझता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन बात बहुत ज़्यादा रह जाती है, बातें बहुत ज़्यादा इसीलिए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर देना मुनासिब समझता हूँ। हसना वकीना अब मैं सबसे आखिर में सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि अपने सदारती कलमात से हम सामीन को मस्जिद के इख्तिताम का ऐलान करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام و حاضرین جلسہ، آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائم بہت ہی کم تھا، اس لیے جلدی پروگرام کو ختم کر دینا پڑا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سننے والوں کو، ہم تمام علماء کرام کو، جو بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب طاہر صاحب نے جس مقصد سے انہوں نے پروگرام کو رچایا سجایا، اللہ